بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن مسائل، جن پریشانی اور جن مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ ہمارے وظائف کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی ان ساری پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے، شعبان کا تیسرا جمعہ ہے، اور شعبان تو مہینہ ہے رمضان کی تیاری کا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، درود پاک اور استغفار شروع کر دیں، اللہ رب العزت سے ہم رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے دعائیں کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں عصر کی نماز کے بعد آپ نے درود پاک کا یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور اس عمل کے متعلق چند بیسک چیزیں میں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کیا کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر لیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جائے، اور اس سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک نور ہے جو اگلے جمعہ تک ملتا ہے، اور اگر دجال آ جائے یا جس طرح حالات چل رہے ہیں، بہت قریب ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ بہت علماء سے سنا ہے، تو اس میں بہت اشد ضرورت ہے ہم سورہ کہف پڑھیں کہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے، بلکہ آج کل کے دور کے سارے فتنوں سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ اگر آپ پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو پھر ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھنے پر بھی آپ کو وہی فضیلت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے کنسیشن دی ہے، اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ کی جو روٹین نہیں بنی ہوئی قرآن پاک پڑھنے کی، تو پھر آپ پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ کر بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے سارے ہی فتنوں کے لیے بہت زیادہ تاثیر والا عمل ہے، تو اس کو ضرور کیجیے۔ اور اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے فائدے، سب سے بڑا فائدہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، گناہوں کا معاف ہونا ہے، اعمال نامہ میں نیکیوں کا بڑھ جانا ہے۔ اور اس عمل سے آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس عمل کو کریں گے اٹھنے سے پہلے تو انشاءاللہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور درود پاک کے ویسے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم وہ بھی عرض کریں گے۔ فی الحال تو ویڈیو کی لمبائی بہت زیادہ بڑھ نہ جائے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ابھی اس عمل کی ڈیٹیل کی طرف بڑھیں۔ تو اس عمل کو آپ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی تنگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، کسی مشکل سے نجات کے لیے، کسی مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی کے لیے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں آپ پہلے 3 مرتبہ آپ کوشش کریں، بلکہ رہنے دیجئے، کیونکہ بذات خود یہ درود پاک ہے۔ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، اور الفاظ کی درستگی ہو جائے تو سامنے سکرین پہ لکھا ہوا بھی ہوگا، اور آپ اس کو گوگل پہ سرچ میں لکھیں گے، جو اوپر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو زیر زبر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو تصویریں مل جائیں گی اس درود پاک کی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وعلى آله وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما۔ آپ نے اس درود مبارکہ کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے۔ ایک تو گناہ معاف ہو گئے، اب صرف قضا باقی اور ادا باقی۔ قضا نمازیں ہیں، روزے ہیں، اور سجدہ تلاوت ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صرف ادا باقی، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، چغلی لگائی ہے، جھوٹ نہیں اس میں آتا، تو اس طرح کے جتنے گناہ جس میں حقوق العباد کی حق تلفی آپ نے کی ہو، تو ان لوگوں سے ایکسکیوز کر لینا۔ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے ایسے کیا تھا، معاف کر دیں، بس یہ کہہ دیں میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو آپ کائنڈلی مجھے معاف کر دیں، کوئی مجھ سے غیبت ہو گئی ہو، کوئی مجھ سے جو ہے کوئی بھی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس سے مجھے پکڑ ہو، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ بس آپ کی توبہ کی نیت ہو، آپ عمل شروع کیجئے اور اس عمل کو کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔